السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان اور جانور کا ابتدائی زمانے سے شروع ہی سے تعلق ہے۔ انسان شروع ہی سے جانور کو اپنی غذا کے طور پر، اپنی سواری کے طور پر، اپنے ساتھی نگران کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ انسان کے لیے جانور ایک پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، اسی لیے تقریباً ہر مذہب میں جانور کو اپنے خدا کے لیے قربان کرنے، ذبح کرنے کا تصور ملتا ہے۔ ہر مذہب میں جب ذبح بھی کیا جاتا ہے تو کھایا پیا بھی جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی ویڈیو ہم نے اس سے پہلے گوشت خوری مذہب اور فطرت کے عنوان سے پیش کی ہے، جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، تو قربانی جانور کو ذبح کرنے کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ گویا صرف اسلام اور مسلمان ہی یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آج کے اس ویڈیو میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس اعتبار سے گوشت خوری یا قربانی کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قربانی کرنے سے گوشت جو کھایا جاتا ہے وہی نقصان دہ ہے۔ اس سلسلے میں دیگر مذاہب میں کیا رجحان ہے، یہ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں، اس سے پہلے ایک ویڈیو میں پیش کیا ہے۔ اور ایک تصور اس سلسلے میں یہ پایا جاتا ہے کہ جانور کو کاٹنا، لفظ جانور کو کاٹنا، چاہے قربانی کا موقع ہو یا عام حالات ہو، جانور کو کاٹنا گویا جانور پر ظلم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رحیم و کریم ذات ہے تو کسی جانور کو ذبح کرنے کو، کاٹنے کو کیوں پسند کرتی ہے؟ کیا وہ جانور پر ظلم کرتی ہے؟ محترم ناظرین، یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ کرنے والے بعض ایتھسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لامذہب لبرل قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی مذہب کے فالوورز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہ بات بھی تصور ہے، اب اس کا سوال جواب کیا ہے کہ کیا جانور کو ذبح کرنا جانور پر ظلم ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا پاک کو، دنیا بنانے والے کو، نہ جانور کے خون سے کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کی کھال سے، نہ اس کے گوشت سے۔ اللہ کو، خالق کو ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بندہ اپنے قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے خدا سے اپنے تصور کو اور اپنے حقیقت کو اور اپنے تعلق کو بتانے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا، جانور کو استعمال کرنا، یہ برا اس وقت ہوتا جب بنانے والے نے اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہ دی ہوتی۔ خدا پاک نے، خالق کائنات نے، ان جانوروں کے بنانے والے نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ جانور کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اسی لیے یہ کھانا صحیح ہوا۔ اگر ہم اس کی اجازت کے خلاف کام کرتے تب یہ چیز بری ہوتی۔ پھر دوسری بات، اگر جانور کو ذبح کرنا، اس کو کاٹنا ظلم ہے تو ہم جانور کو کسی بھی اعتبار سے استعمال ہی نہیں کر سکتے، پھر ان کا وجود ہی فضول قسم کا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم جانور کو ذبح نہیں کریں اور صرف اس پر سواری کریں تو سواری کی اجازت بھی جانور نے کب دی ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جس نے جانور سے پوچھ کر اس پر سوار ہوا ہو اور جانور نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دی ہو، سامان لادنے کی اجازت دی ہو، یا پھر کسی جانور نے دودھ دھونے کی اجازت دی ہو؟ ہاں، جانور تو یہی چاہے گا کہ جو جانور نے، جس مادہ جانور نے کسی بچے کو جنا ہوگا تو وہ چاہے گی یہ کہ اس کا بچہ اس کا دودھ پیے، کہ انسان اس کا دودھ نکال رہا ہے اور پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی بھی جانور اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اسی طرح جانور کو اگر، جیسا ہم دیکھتے ہیں شہروں میں زو ہوتے ہیں، چڑیا گھر ہوتے ہیں، وہاں پر جانوروں کو لا کر قید کر دیا جاتا ہے۔ ہم گھروں کے پاس آس پاس دیکھتے ہیں کئی جانوروں کو، کتے بھی ہوتے ہیں، بیل وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم باندھ کر رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سونے کی پنجرے میں اگر کسی پرندے کو رکھا جائے اور اس کو بہترین غذا دی جائے تب بھی اس کے پاس آزاد پھرنے والی زندگی ہی پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اگر جانور پر لفظ اس کو کاٹنا ہی ظلم تھا تو پھر یہ بھی ظلم ہو گیا کہ اس کو اس کی آزادی کو چھین لیا اور اس کو اپنے پاس قید کر کے رکھ لیا۔ تو آزادی اور اس کے ساتھ انصاف اصل میں یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو آزاد پھرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی طرح ہم چڑیا گھر میں بھی جانوروں کو قید کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہوتا۔ پھر آگے بڑھ کر ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے، نان ویج نہیں ہونا چاہیے،
جب گوشت کا متبادل موجود ہے، گوشت کا سبسٹیٹیوٹ موجود ہے کہ گوشت کی جگہ پر ہم ترکاری سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں سبزیاں استعمال کریں اور جانوروں کو کاٹنے سے، کٹنے سے، ختم ہونے سے بچائیں؟ لیکن یہ بھی ایک ادھوری بات ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر جہاں پر ہمیں اختیار ہے، مثال کے طور پر ہم چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہم درندے بھی پالتے ہیں، شیر ہے، ببر وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر پالتے ہیں، وہاں پر بھی ایک جانور کو ہم ان کی غذا بناتے ہیں، وہ تو ہمارے دائرے اختیار میں تھے، وہ درندے ہمارے دائرے اختیار میں تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم وہاں ان کو سبزی خور بنا دیتے، شیر کے لیے، ببر کے لیے، چیتے کے لیے، ہم بجائے کسی جانور کو پھینک کر کھلانے کے ہم یہ کرتے کہ ان کو سبزیاں کھلاتے، ان کو سبزی خور بنا دیتے، ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے کہ جنگلوں کے اندر بھی کوئی جانور کسی جانور کا شکار نہ کر پاتا۔ لیکن یہ تمام چیزیں ممکن نہیں ہیں، اسی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ قدرت کا یہ نظام ہے کہ بڑا چھوٹے کو استعمال کرتا ہے۔ سمندر کے اندر بھی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو استعمال کرتی ہیں۔ پھر یہ بات کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے، نان ویج نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بھی ادھوری ہے، اس وجہ سے کہ جب ہم نے یہ بات مانی ہے اور ہم جانور کو اس لیے تکلیف دینا نہیں چاہتے کہ ان کے اندر ایک جان ہوتی ہے، تو اسی طرح سائنٹسٹس نے اور سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سبزیوں کے اندر، ترکاریوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر جان ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں، احساس، فیلنگز ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہ کدھر بڑھنا ہے، کدھر کم ہونا ہے، وہ بھی ان کے اندر احساس ہوتا ہے، پانی کہاں سے مل سکتا ہے، کہاں تک وہ جا سکتے ہیں، اس کا بھی ان کے اندر احساس ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک قسم کی ہوا لیتے ہیں اور ایک قسم کی ہوا چھوڑتے ہیں۔ ہاں، ہماری طرح ان کے اندر نروس سسٹم نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر بھی ایک قسم کی جان ہوتی ہے۔ یہ بات سائنس نے ثابت کر دی ہے۔ جب یہ بات ثابت کر دی ہے تو جس طرح جانوروں کو کاٹ کر ان کو تکلیف پہنچانا برا تھا، اسی طرح سبزیاں کھانا بھی برا ہی ہوگا۔ اور پھر خالص صرف سبزی کھانا نہیں ہے، بلکہ ہم گھر بناتے ہیں، کئی چیزیں ہیں، گھروں کے فرنیچرز ہیں، تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر درختوں کا بھی بڑا ہی عمل دخل ہے۔ تو ہم کیا کیا چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، کن کن چیزوں سے ہمیں دور ہٹ جانا پڑے گا۔ ہم نہ گھر بنا سکتے ہیں، نہ لکڑی استعمال کر سکتے ہیں، نہ درختوں سے جو نکلنے والی چیزیں ہم ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں توڑ سکتے، نہیں چھو سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ تو یہ ایک ادھوری بات تھی۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے اندر، ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کے اندر ایسے دانت موجود ہیں جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اور اس گوشت کھانے میں ہی وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پتہ یہی چلا کہ قدرت نے خود اس انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور بھی ہے، اور جس کو اومنیوور کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے غذا استعمال کرنے والی یہ مخلوق ہے۔ پھر سائنسی نقطہ نظر سے اور آگے بڑھ کے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی جسم کو جن کیمیکلز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے ایک امینو ایسڈ ہے جو گوشت ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دی جاتی ہے کہ جو لوگ گوشت کھانے والے ہوتے ہیں ان کے اندر درندوں والی صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک فضول قسم کی بات ہے، اس بات کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باضابطہ بریٹینیکا پروکون نامی ایک آرگنائزیشن والی تنظیم ہے، ان لوگوں نے اور کئی لوگوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ گوشت کھانے کی وجہ سے ایسی کوئی صفات پیدا نہیں ہوتی۔ جن کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو بھی چیزوں سے ہوتی ہیں، وہ کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ اور حالات ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ کسی جانور کو، کسی بھی جیو کو ہمیں تکلیف نہیں دینا ہے، ہمیں جیو ہتیا نہیں کرنا ہے، تو یہ بھی ایک فضول قسم کی ہائپوکریسی، کیونکہ انسان ہو یا کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ ہر لمحہ، ہر موقع بموقع جو ہے جیو ہتیا میں لگا ہوا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ باہر سے جراثیم آتے ہیں جو ہمیں بیمار کر دیتے ہیں، دوا کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی جیو ہتیا ہو گئی۔ اسی طرح جب ایک مشہور بیمار کینسر کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے کینسر کے کیڑے جسم کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دوا کے ذریعے سے زہر دے کر مارا جاتا ہے، تو پھر کینسر کا علاج ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے اندر جیو ہتیا تھی۔ پتہ یہی چلا کہ یہ بات کرنا کہ جانور کو کاٹنا ظلم ہے، یہ ادھوری ہے، نامکمل ہے اور ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ یہ عجیب قسم کی ایک ہائپوکریسی، ایک تعصب ہے، فضول قسم کی ہائپوکریسی ہے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ تو اگر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو کھانے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے ان کو استعمال کرنا صحیح ہے، جائز ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جو خالق ہے، بنانے والا ہے، جو دنیا کو
وجود میں لانے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تو ان سے بچنا اور ان سے دور رہنا ہی صحیح زندگی ہے اور کامیاب اور کامرانی عطا کرنے والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔